کہ بھوکا اور پیاسا، انہوں نے صرف پیاس کی بات کی، مرنے سے بہتر ہے کہ مار کے مرو۔ تو کھیل برابر کا ہے بھائی، ہم تو صرف 25 کروڑ ہیں، انہوں نے 50 کروڑ لے دے جاواں۔ اب یہ جو خبیث ہے نا ماڈرن سیاستدان، یہ جو سیاسی ہیں، ان میں سے تو کسی نے نہیں مرنا کہ ہندوستانیوں کو اگر اپنا مستقبل چاہیے، فلاح و بہبود چاہیے، ان سے جان چھڑائیں، واپس لوٹ جائیں اپنے بڑوں کی طرف۔ السلام علیکم ویورز، حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا۔ ویورز، ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار۔ حسن صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اور قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی حسین شہید سہروردی صاحب سے کسی نے پوچھا، 1950 کی بات ہے، کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روک دیا تو جنگ ہوگی یا نہیں؟ ان کا جواب تھا کہ لڑ کر مرنا پسند کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم پیاسا مریں۔ یار اپنا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، تاریخ میں نے پڑھی ہوئی ہے، حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں، بریلینٹ آدمی تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے بعد جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اس سے بھی میں واقف ہوں۔ آپ نے یہ اچھا کیا کہ 1950 میں، میری پیدائش ہے 1951 کی، جی سو میں نے یہ بات نہیں پڑھی، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن آپ ایک بات بھول گئے کہ آج سے چند دن پہلے، بلکہ پچھلے جو ہمارا تھا یہ اس کا سما کا بلیک اینڈ وائٹ، جی، تو میں نے ایک بات کی تھی، چونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ معتبر ذرا ہو جاتی ہے حسین شہید سہروردی صاحب کے حوالے سے۔ میں نے کیا بات کی تھی کہ بھوکا اور پیاسا، انہوں نے صرف پیاس کی بات کی، مرنے سے بہتر ہے کہ مار کے مرو۔ یہ بات میں نے کی نہیں تھی پچھلی دفعہ؟ بالکل۔ ہاں، یہ صرف پیاسا مرنا نہیں ہے، یہ بھوکا مرنا ہے، چونکہ ایک تو انسان کی ضرورت ہے، دوسری یہ زراعت کی، ہاں، فصلوں کی، بالکل، پھلوں پھولوں کی، ان چیزوں کی بھی بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے انسان پانی کے بغیر زندگی ہے کیا؟ بیسیکلی اٹ از آکسیجن، پھر باری آتی ہے آکسیجن کے بعد پانی کی، جی، اس کے بعد باری آتی ہے کھانے کی۔ جی، پانی رکنے کا مطلب ہے کہ آپ پیاسے اور بھوکے۔ بالکل، بالکل ٹھیک بات ہے، 100% انہوں نے ٹھیک کہا۔ یہی بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ جو بات میں آج کر رہا ہوں، یعنی ان کے اس بیان کے 1 سال بعد میری پیدائش ہے، اور جو بات میں آج کر رہا ہوں 70-72 برس بعد انہوں نے پہلے کر دی، چونکہ یہ ایک گلوبل ریالٹی ہے، صحیح، یہ بنی نوع انسان کا وہ بنیادی ترین بات ہے، بھوکا پیاسا مرنے سے بہتر ہے۔ اور اب اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی ہے، اس وقت ایٹم بام نہیں تھا، اب تو کھیل برابر کا ہے بھائی، ہم تو صرف 25 کروڑ ہیں، انہوں نے 50 کروڑ لے دے جاواں گے۔ حالانکہ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، بالکل، عوام مرتے ہیں، یہ بدبخت نہیں مرتے اس طرح کی جارحیت کرنے والے۔ میں نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ سلطان میدان جنگ میں یلدرم ہار گیا، بعد میں مارا گیا، سلاطین جیسے پرتھوی راج چوہان تھا، وہ مارا گیا میدان جنگ میں ترائن کے، ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم لودھی ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں، جی، یہ تب ہوتا تھا۔ اب یہ جو خبیث ہے نا ماڈرن سیاستدان، یہ جو سیاسی ہیں، ان میں سے تو کسی نے نہیں مرنا، بالکل، مریں گے تو دونوں طرف کے عوام، جن کا لینا دینا ہی کوئی نہیں، جو بھوک نہ، ان سے بہتر ہے ہماری اکانومی، لیکن جتنی اکانومی بہتر ہے، جتنی آبادی زیادہ ہے، اتنا نقصان زیادہ ہوگا، تو یہ سیدھی سی بات ہے۔ ایکسلنٹ، ویری نائس، آگے چلو۔ جی، دوسرا فیصل واڈا نے کہا ہے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو پاکستان میں کوئی نہ کر سکا۔ انڈیا میں پاکستانی چینلز بند ہونے کے بعد آرمی چیف نے انڈین ویب سائٹ اور ٹی وی چینلز کو بند کروا دیا۔ دیکھیں، ہمارے سیاستدان تو یہ نہیں کر سکے۔ دیکھیں، اس کو چھوڑیں،
ایک تو یہ ہے کہ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہو. ایک بات یاد رکھیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. 35 سال ہو گئے ہیں, آپ بھی میرے کالمز پڑھتے رہے ہو, جی میری سوچ سے بھی واقف ہو, جی ہماری جتنی قربت. گناہ کبیرہ ہے فوج کا اور سیاستدانوں کا ایک ساتھ نام لینا. یہ لفنگے تلنگے فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں. او بھائی, ایک بچہ جب فارغ ہو کے تھرو ہو کے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جاتا ہے, کاکول سے, کاکول, جب پہلی چھٹی پہ گھر آتا ہے نا, پہلی چھٹی کی بات کر رہا ہوں, سگی ماں نہیں پہچانتی, گڑبڑا جاتی ہے, چربی ڈھل گئی ہوتی ہے, ہیئر سٹائل بدل گیا ہوتا ہے, چال ڈھال بدل گئی ہوتی ہے, مینرزم تبدیل ہو گیا ہوتا ہے. یہ چماٹ چمپو چماٹ. اس لیے یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ اور کہانی ہے کہ کوئی نہیں کر سکا, یہ چپڑکناتی ہے سیاستدان. چھوڑو, یہاں اس ملک کی ٹریجڈیز بڑی عجیب و غریب ہیں. بات سنو, انٹرنیشنل رینکنگ کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, میں افواج پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا کوئی ادارہ بتاؤ کہ تمہاری بیوروکریسی, تمہاری عدلیہ, ان کا دنیا کی رینکنگ میں کوئی رول ہے؟ ٹھیک ہے, ایکسلنٹ, اٹ واز ایکسپیکٹڈ. اس لیے میرے لیے یہ کوئی حیرت انگیز انکشاف نہیں ہے. آگے چلو. اچھا, آپ کے اسی سوال سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی افواج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کر دیا ہے. ہتھیاروں سے لیس کر دیا ہے. تم جس کے بارے میں پھونکتے رہے ہو وہ ایٹم بم کی بنیاد رکھ کے گیا, اس کے جرم میں پھانسی چڑھا, ہم نے تیار کر دی ہے. فوج ایک بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے, دے گو تھرو دا مل. سیاست میں بھی ان کی خباثت کی وجہ سے آئے. یقین کرو, میں I was a school going kid, میرے کزن کے نام پہ ہے یہ پچھلی جو یہ انوار الحق شہید. ہاں, میرا اپنا نام اسرار الحق ہے, میرے والد کا نام ہی ہے نثار الحق. وہ میں جانتا ہوں, ہمارے گھر میں اور بھی. اس لیے یہ فضول بات ہے, یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں خاص. اور پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت کے پیچھے بھی سیاستدان ہیں. کوئی ایک ڈسپلن فورس کا اتنے مطلب دے گو تھرو دا مل یہاں تک آنے میں. یہ ٹٹ پونجی ہے, خوش آمدی ہے, چاپلوسی ہے. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ میاں صاحب آ گئے, میاں صاحب آ گئے. جب تک سورج چاند رہے گا پٹو چمچے کٹچے جائے آ کے ایم پی ایم ایل اے بن جاندے. لوٹ مار تو علاوہ کمی کوئی نہیں, ورنہ ملک یہاں ہوتا. اور بات سنو, میرے جیسا عام آدمی, ایک گوشہ نشین آدمی جس نے زندگی میں کبھی کوئی پی آر شی آر, یہ مجھے تو نفرت ہے, رنڈیوں والے کام ہے یہ. میں کرتا ہوں تو یو خان جب ان توندوں کو دیکھتا ہوگا, گاٹے, تونداں, شیروانیاں. اس زمانے میں امریکن گاڑیاں ہوتی تھیں, ہمارے پڑوس میں تھے ایک نواب صاحب, ان کے بعد شیورلیز, کیڈلکس, بیوکس, اس طرح پیچھے گاڑی میں کتے ہوتے تھے. ہمارے ساتھ تھے, کبڑے تھے وہ نواب صاحب. مین ان کا گھر ماڈل ٹاؤن لاہور میں تھا. ہمارے پڑوسی تھے, بہت ہی پیارے آدمی. بات سمجھ گئے؟ بالکل. اچھا, اب یہ توندے اور گاٹے اور پیٹ, انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا. ان کو سر پیر کی سمجھ ہی نہیں آئی. دیکھو, اپورچنزم یا ایڈونچرزم فوج میں بھی ہوگا, کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم ہی میں سے ہوتے ہیں نا, لیکن وہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا. ایک لڑکے کو آج ملو, تم 2 سال سے 4 سال سے جان رہے ہو, بعد میں وہ جائے گا اکیڈمی, واپس آئے گا, تم نہیں پہچان, سگی مائیں نہیں پہچانتی, سب چربی چربی لے گئی ہوں, یا ٹانچا جہا رہ گیا ہوں, وہ بال چھال سارے ہیئر سٹائل وغیرہ صحیح, امراض وغیرہ مک گیا ہوں. یہ تیار رہنے والے لوگ ہیں, ہائی الرٹ آلویز. سو یہ ٹھیک بات کی ہے فیصل بابڈا نے, لیکن میرے لیے کوئی خبر نہیں. I know they are always on their toes, especially in the presence of an enemy like India, and then very, very especially in the presence of somebody
like नरेंद्र मोदी, हाँ बिल्कुल। जो सिवाय नफरत फरोशी के, और ये हिंदुस्तानियों की बदनसीबी है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि हिंदुस्तानियों को अगर अपना मुस्तकबिल चाहिए, फलाह बहबूद चाहिए, इनसे जान छुड़ाएं, वापस लौट जाएं अपने बड़ों की तरफ। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ये तो और तरह के नफरत फरोश थे लोग हैं। बिल्कुल सही।